اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ مرجع عالی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ تعالی کے گران بہا کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے، جو خطاب مرجع عالی قدر خطبا اور مبلغین کے درمیان فرما رہے تھے، اور وہ گزارشات جو محرم الحرام کے عنوان سے مہم اور ضروری ہے، مخصوصاً مبلغین کے لیے کہ ان نکات کو دوسرے لوگوں میں مطرح کرے اور لوگوں میں بیان کرے، تاکہ وہ بھی اس محرم الحرام کے عنوان سے، اس گزارشات سے باخبر ہو سکے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی مہم نکات اس میں موجود ہے، اور اس میں سے جو سب سے پہلا نقطہ مرجع عالی قدر نے فرمایا خذلان کے بارے میں۔ خذلان، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ سستی کر جاتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ خذلان یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کی نفی کرے، مطلقاً ایک کام نہیں کر رہے اس کو ہم خذلان کہیں گے، بلکہ خذلان بسا اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے لیکن اس میں اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس میں سستی کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی خذلان ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس میں بھی جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث میں یہ وارد ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خذلان کا شکار ہے، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک کام کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا۔ اس کی مزید بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہے، اور اس میں سے یہ بھی کہ اگر انسان مثلا عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں بعض کام کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، مثلا عزاداران کے لیے ایسی فضا بنا سکتا ہے کہ عزادار جو ہے اس میں آرام سے رہ سکے، لیکن یہ جو ہے وہ نہیں کر رہا، یا اس کا حوصلہ نہیں ہو رہا، یا کسی اور وجہ سے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دے رہا اور اس میں سستی کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ خذلان ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے لطف نظر سے دور رہے گا، یہ شخص اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یا مثلا مزید اس کی اگر ہم مثال مزید پیش کریں تو یہ ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو کربلا تک لے کے جا سکتا ہے، مثلا اس کے لیے جو ہے وہ زمینہ فراہم کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزادار کربلا چلے جائے، یا مزید جو ہے وہی اپنے وطن میں، لیکن یہ شخص جو ہے اس میں کنجوسی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ خذلان کی قید میں آ جاتی ہے۔ آج اس تحلیلی جائزے کے لیے ہم دعوت کر چکے ہیں جو کہ شہر لکھنؤ سے، اور مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے وکیل بھی ہے لکھنؤ میں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی ان کے ساتھ ہمارا قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی، ہو سکتا ہے کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکر گزار ہے آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس تحلیلی جائزے میں آپ تشریف لائے۔ میں چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا مختصر ہے تو میں آپ کی اجازت سے کچھ سوالات اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا، چونکہ ابھی جو ہے حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب تھا وہ تکمیل ہو سکا۔ پہلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود آغا نے بارہا اشارہ کر چکے ہیں اور آج بھی اشارہ فرمایا خذلان کے بارے میں، تو یہ خذلان کی جو ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ کیا تعریف فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ آپ نے اپنے ابتدا میں جو بیان کیا اسی میں تقریباً آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی نے ایک بہت اہم، اور البتہ اس مسئلے کے اوپر آغا مسلسل اشارہ کرتے رہتے ہیں، جی اور وہ بہت اہم چیز ہے جو جی خذلان کے معنی میں ہے۔ خذلان یعنی سستی، ہماری اردو صحیح زبان میں اگر ہم کہیں وہ ہے سستی، جی یعنی انسان کسی عمل کی اہمیت کو جانتا ہے، افادیت کو جانتا ہے، عظمت کو جانتا ہے، ثواب کو جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ اقرار کرتا ہے اور نیت بھی رکھتا ہے، جی لیکن کرتا نہیں۔ صحیح یہ انسان کل مورد سوال قرار ہوگا، کل جی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح تو کئی طریقے اور کئی آپ کہہ سکتے ہیں مرحلے ہو سکتے ہیں خذلان کے۔ جی ایک صحیح دفعہ وہ ہے جو انسان سوالات کو جانتا ہے، اہمیت کو جانتا ہے، ضرورت کو جانتا ہے، اور اس کام کو انجام نہیں دے پاتا یا نہیں دیتا ہے، جی جان بوجھ کے نہیں دیتا ہے، سب کچھ جانتا ہے نہیں دیتا ہے۔ خوب یہ انسان اس سے سوال کیا جائے گا کہ جب تمہیں اہمیت معلوم تھی، تمہیں ثواب معلوم تھا، تو پھر آخر تم نے یہ کام انجام کیوں نہیں دیا؟ صحیح ایک دفعہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کام کو انجام دے دیتا ہے، جی یعنی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو 100 روپے سید الشہداء کی عزاداری پہ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جی کر سکتا ہے، صحیح لیکن وہ 50 روپے خرچ کرتا ہے یا جی 70 روپے خرچ کرتا ہے، بالکل یعنی 30 روپے یا 50 روپے کم خرچ کرتا ہے اپنی استطاعت سے، تو یہ بھی خذلان کا ایک مورد ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ کم کیوں کیا۔ صحیح تو یہ مسئلہ خذلان کا جی ہر چیز میں ہے، ہر عبادت کے میں ہے، لیکن سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور زیارت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خود مرجع علی قدر نے اس کو بارہا کہا ہے اور آج بھی تکرار کیا آپ نے جی مسلسل کہ امام حسین کا مسئلہ استثنائی ہے، امام حسین کا مسئلہ منفرد ہے، صحیح امام حسین کے سلسلے میں خداوند عالم نے قوانین الہیہ کو تبدیل کیا ہے، اور اللہ خود اکبر اس بات کی طرف اگر کوئی انسان متوجہ ہو تو جی پھر اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ اتنے بہتر طریقے سے انجام دوں کہ کل مورد سوال قرار نہ ہو۔ جی جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے مزید اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ ایک سوال میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا، خود خصائص سے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں کہ جہاں خود حدیث بھی انہوں نے بیان فرمائی کہ خود حضرت نے فرمایا کہ جدی خیر منی، اور دوسرے عظیم شخصیات جو پنجتن ہیں ان سب کے بارے میں خیر منی کا لفظ استعمال فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خود حضرت کے کچھ ایسے خصائص ہے، تو خصائص حسینیہ کے بارے میں قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل جی 4 ہستیاں ہمارے پاس ہیں، صحیح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ افضل ہے امام حسین سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا افضل ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور سبط اکبر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے امام حسین سے۔ لیکن اگر خصائص کی بات ہو، جی تکوینیات کی بات ہو، تشریعات کی بات ہو، تو جو مقام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے جی اس میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ امام حسین کو کچھ چیزیں ایسی خداوند عالم نے دی جی جو آپ سے بہتر اور افضل شخصیات کو بھی نہیں دی، جس صحیح میں سب سے اہم ہے آپ کی آپ کے تربت کا خاک شفا ہونا۔ جی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو خداوند عالم نے عطا
نہیں کیا ہے. جی بے شک. یا مثال کے طور پر آپ کے قبے کے نیچے دعاؤں کا قبول ہونا، جی آپ کے حرم میں جو انسان وارد ہو وہ گناہوں سے اس طرح سے باہر آ جائے گا جی جس طرح انسان ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی بے شک. بالکل کسی قسم کا کوئی دھبا، کوئی داغ اس کے دامن پہ نہیں رہ جائے گا. تو یقیناً. امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے بہت سے خصائص عطا کیے ہیں، جی اور ان خصائص میں کی طرف ہی مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علمہ سے صادق حسینی شیرازی نے باقاعدہ جی اشارہ کیا. اور خود ہمارے لیے اگر ہم دونوں باتوں کو ملائیں، جی ایک طرف خذلان کا مسئلہ ہے، جی دوسری طرف اختصاصات اور خصوصیات اور انفرادیت امام حسین علیہ السلام ہے، جی تو پھر ایک عام انسان کو، ایک مبلغ کو، ایک عام عزادار کو، جی ایک بانی مجلس کو، ایک عام انسان جو اپنے آپ کو محب سید الشہداء علیہ السلام کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جب اس طرح سے امام حسین کا قضیہ ہے خدا کے نزدیک، تو جی یہ کوئی عام خذلان نہیں ہوگا، بلکہ یہ حسرت والا خذلان ہوگا کہ جس میں انسان تا ابد، کیونکہ اب جو زندگی اسے ملے گی جی وہ ابد کی زندگی ہوگی، تا بالکل. ابد انسان خذلان میں رہے گا، تا ابد انسان شرمسار رہے گا کہ وہ بہتر کر سکتا تھا، اس نے کیوں انجام نہیں دیا. بالکل. خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس میں اور عزاداری میں اور ان کے سلسلے میں جو وہ اقدام کر سکتا تھا اس جی کو بہتر کیوں نہیں انجام دیا. بالکل بالکل. ایک سوال اس عنوان سے میں حضور کرنا چاہوں گا، چونکہ ایک حصہ جو ہے وہ خود در حقیقت یہ بحث جو ہے وہ ماہ محرم الحرام اور سرزمین کربلا کے عنوان سے جو انبیاء علیہم السلام کی مثالیں پیش ہوئی کہ جو نبی بھی وہاں پر گیا اس کو جو ہے وہ اذیت ہوئی، اور یہ جو ہے وہ ایک معجزانہ اذیت ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو اذیت اور تکلیف پہنچی ہے انبیاء کو، اس کا کیا فلسفہ تھا؟ اللہ جو ہے وہ کیا بتانا چاہتے تھے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیں، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علمہ سے صادق حسینی شیرازی نے اس کو باقاعدہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام سے مواسات کرنا، یعنی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک کرنا، جی یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو خداوند عالم نے ازل سے مقدور کر دیا کہ زمین پر جناب آدم سے لے کر جناب خاتم اور آج تک وہ لوگ جو کربلا سے گزرے، جو لوگ ربط رکھتے تھے سید الشہداء علیہ السلام سے، جی خداوند عالم نے چاہا کہ وہ شریک ہو جائیں. صحیح. جیسے جناب آدم کا قصہ ہے، جناب نوح کا قصہ ہے، جی جناب ابراہیم کا قصہ ہے کہ جہاں خداوند عالم نے ان کو کربلا سے گزرنے کے نتیجے میں یا یہاں جی سے گزارتے وقت مختلف قسم کے اذیت میں مبتلا کیا، تاکہ وہ غم، وہ غصہ، وہ تھکن، وہ پریشانی جو آپ کو اس کے نتیجے میں ہو وہ آپ کے شریک ہو جائے جی امام حسین علیہ السلام کے عمل کے وقت. مواسات ایک بہت اہم چیز ہے. جی ہمارے بر صغیر میں مواسات کے نام پر امام حسین سے اپنی عقیدت کو اظہار کرنے کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جی بے زنجیر شک. کرتے ہیں، ہم قما کرتے ہیں، یہ سب مواسات میں سے. جی آپ دیکھیں مرجع علی قدر نے اشارہ کیا، جناب ابراہیم جب گزرے تو آپ کو چوٹ لگی، خون جاری ہوا. اللہ جناب اکبر. موسیٰ جب گزرے تو چوٹ لگی اور خون جاری ہوا. جی یعنی ابھی جب کہ اگر انسان غور سے دیکھے، ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے، جی جی ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، بالکل. ابھی تو پیغمبر اکرم بھی اس دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کے دین کی تبلیغ کی گئی کہ ایک دین ایسا ہے، ایک شریعت ایسی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 12 نقیب ہوں گے. تو اس صحیح. میں اس طرح سے بیان کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یا دیگر انبیاء نے کو خداوند عالم نے
اذیت میں شریک کیا، جناب ابراہیم کے خون نکلنا، جناب موسیٰ کا خون نکلنا، جی یہ ابھی عمل انجام نہیں پایا ہے، ابھی تو صحیح، پیغمبر خبر دیں گے بعد میں آ کر، جی لیکن اس کے باوجود خدا نے چاہا کہ شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک یہاں پر میں کلی ایک طور پہ، چونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خاص مناسبت ہوتی ہے مخصوصاً محرم الحرام، تو آقا جو ہے وہ خود خطاب فرماتے ہیں۔ تو آج کی جو آج کا خطاب ہے، اس میں سے کون سے ایسے مہم نقطے جو ہے وہ مبلغین کے لیے آقا نے بیان فرمائے؟ مختصراً اگر ایک وضاحت فرمائے۔ دیکھیے بہت اہم ہے کہ انسان کوشش کرے، صحیح کرے کہ ممبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو سعادت انسان کو ملی ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں ممبر پر جا کر فضائل و مناقب سید الشہداء اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کر سکتا ہے، خود یہ سعادت ہے۔ جی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسے بہت عظیم مقام ملا ہے۔ یہ وہ صحیح، جگہ ہے کہ جہاں انبیاء کو خدا نے فائز کیا ہے، خود خدا ذاکر ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، بے مصائب شک، پڑھنے والا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس مقام پر انسان کو اجازت مل رہی ہے کہ وہ جائے اور بیٹھے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جی ہم کیا بیان کر رہے ہیں، کس چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، سلیقہ بیان کا بہت اچھا ہونا چاہیے، جی اور خصوصاً جو خصائص ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جوانوں کے سلسلے میں جی بہت زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، آپس میں متحد ہو کر سید الشہداء کی عزاداری کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی جی ضرورت ہے، اور فضائل اور مناقب امام حسین کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس عمل میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جی یہ ذمہ داری صرف اور صرف اپنے لوگ یعنی کلمہ گو یا امام حسین کی امامت کو قبول کرنے والے افراد تک محدود نہیں ہے، جی بلکہ جہاں جہاں تک پہنچے، خصوصاً اگر ہم بر صغیر اور خصوصاً ہندوستان کی بات کریں جی تو ان مجالس میں بہت سی جگہوں پر غیر مسلمان افراد بھی شریک ہوتے ہیں، یقیناً، تو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جو بالکل، بات مرجع علی قدر نے کہی کہ مبلغ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جی تو ہر علاقے کا انسان کوشش کرے، صحیح کرے کہ اپنے علاقے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تعارف جی جو امام حسین کی شخصیت ہے اور اسلام کا وہ چہرہ جو جی واقعی اسلام کا چہرہ ہے، صحیح، وہ دنیا تک پہنچائیں، تاکہ ان مسائل میں جس میں آج مسلمان گرفتار ہے ان سے اس کو نجات مل سکے، جو برکت ذکر سید الشہداء کے ذریعے ہی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آخر میں قبلہ اگر اپنی طرف سے مومنین کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہے اس سخنرانی کے عنوان سے، یا کچھ اور ضروری بات کرنا چاہے چونکہ محرم کی آمد ہے، بسم اللہ فرمائے۔ دیکھیے مرجع علی قدر نے جو بیان کیا، اور الحمدللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عالمی ٹی وی، چاہے اس چینل 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، حتیٰ حضرت زہرا کے نام سے جو 5واں چینل ہے، تقریباً سب نے مختلف زبانوں میں مرجع علی قدر کی تقریر کو نشر کیا۔ الحمدللہ یہ جی سعادت حاصل ہوئی۔ تو بالکل، ہمارا کہنا یہ ہے، میں حقیر فقیر ایک ادنا سا طالب علم، ایک سلامت ادنا رہے، سا خادم، اگر سید الشہداء مجھے اپنا خادم قبول کر لیں، یہ ہے کہ ہمارے ناظرین سے گزارش ہے، خصوصاً جوانوں سے، کہ اس تقریر کو غور سے سنیں، جی اور اس تقریر کو الحمدللہ جب آپ کی زبان میں اویلیبل ہے تو جی اس کے نکات کو غور سے سننے کے بعد کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں، یہ جی بہت اہم ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کی عزاداری کا جو موقع ہمیں ملا ہے، جی خدا کا اولاً تو شکر کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، دوماً اپنے آپ کو امام حسین کے لیے بالکل آمادہ کر لیں جی عزاداری کے لیے، بالکل، اور اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو امام حسین کے محب کے حیثیت سے، جی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ کی حیثیت سے
آمادہ کریں، خود جی بالکل، سازی کریں۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ عظیم کردار کے مالک تھے، بے تو شک، ہم کیا اس عظیم کردار سے سبق لے کر اپنی زندگی، اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے خانوادے کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں یا جی نہیں؟ بہترین موقع ہے سید بے شک، الشہداء سے توسل کے ذریعے خداوند عالم سے دعا کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا جی کرے انشاءاللہ، کہ ہم اس عمل کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی محتاج میں دعا ہیں، خصوصاً آپ کربلا معلیٰ میں ہیں، عزاداری کے سلسلے سے سلام اور توفیقات کے سلسلے سے ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیں۔ نائب و زیارہ اور دعا گو ہے قبلہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، مع السلام۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے وکیل لکھنؤ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔